بسم الله الرحمن الرحيم. وأما كون فعلا فرد تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة على أكثر وجه مع إفادة التردد وقوله شعر وكلما وردت قاد قبيلة بعثوا إليه عريفا متوسم. وأما كون اسما فلإفادة عدمه ما كقوله شعر لا يالف الدرهم المضروب سرتها لكن يمر علي وهو منطلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند کے احوال بیان ہو رہے ہیں. تو مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے مسند کا فعل ہونا. مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے مسند کا فعل ہونا، یعنی مسند کو کبھی جو ہے وہ فعل لایا جاتا ہے، مسند کو کبھی فعل لایا جاتا ہے. اب مسند کو فعل جو ہے وہ کب لایا جائے گا، مسند کو فعل کب لایا جائے گا، یہ ایک سوال ہے. تو اس کے جواب سے پہلے ایک تمہید ہے. جواب سے پہلے ایک تمہید ہے. تمہید کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ چند جو مثالیں ہیں ان پر ذرا غور فرمائیں. ایک مثال ہے ضرب زید. اس مثال کے اندر جو ہے وہ فعل ضرب زمانہ گزشتہ کے اندر جو ہے وہ زید سے صادر ہو رہی ہے. اس کے اندر فعل ضرب زمانہ گزشتہ کے اندر زید سے صادر ہو رہی ہے. ضرب زید والا جو جملہ ہے اس کے اندر ضرب اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو گزشتہ زمانہ ہے، زمانہ گزشتہ کے اندر فعل ضرب کا صدور کس سے ہوا ہے؟ زید سے زمانہ گزشتہ میں فعل ضرب کا صدور ہوا ہے. زید نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں. اس کا معنی کیا ہے؟ زید نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں. تو یہاں پر جو ضربہ ہے یہ گزشتہ زمانہ کے اندر زید سے فعل ضرب صادر ہونے پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور جو دوسری مثال ایک ہے زید ضارب امسی. زید ضارب امسی. اس مثال کا معنی بھی یہ ہے کہ زید جو ہے وہ گزشتہ زمانہ کے اندر جو ہے وہ مارنے والا ہے. زید گزشتہ زمانے میں مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ضارب اس میں فاعل ہے، ضارب جو اس میں فاعل ہے، اس نے بھی اس بات پر دلالت کی ہے کہ گزشتہ زمانہ میں زید سے فعل ضرب کا صدور ہوا ہے. گزشتہ زمانہ میں زید سے ضرب کا صدور ہوا ہے. گزرے ہوئے زمانہ میں زید نے مارا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضارب جو اسم ہے اس نے اگرچہ گزرے ہوئے زمانہ میں زید سے ضرب کے صادر ہونے پر دلالت تو کی ہے، لیکن اس نے یہ دلالت بذات خود نہیں کی. اس نے یہ دلالت بلکہ یہاں پر لفظ امسی کا قرینہ ہے. لفظ امسی کا قرینہ ہے. اس قرینہ کی وجہ سے جو ہے وہ ضارب جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانہ میں زید سے ضرب کے صادر ہونے پر دلالت کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں. تو ضرب زید کے اندر جو ضربہ ہے اس نے بھی اس بات پر دلالت کی ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں زید سے ضرب صادر ہوئی ہے. لیکن یہاں پر جو ضربہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے وہ اپنی ہیئت، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے زمانہ پر دلالت کرتا ہے.
جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اپنی حیث اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے جو ہے وہ زمانہ پر دلالت کرتا ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ اپنی حیث کے ساتھ جو ہے اپنی شکل و صورت کے ساتھ زمانہ پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی قرینہ کی وجہ سے وہ زمانہ پر دلالت کرتا ہے، کسی قرینہ کی وجہ سے زمانہ پر ہاں، جیسا کہ یہ جو مذکورہ مثال ہے زید ضارب امسی، یہاں جو ضارب تھا اسم تھا، اس نے گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت تو کی ہے لیکن اپنی حیث کے ساتھ دلالت نہیں کی، بلکہ امسی کے قرینہ کے ساتھ دلالت کی ہے۔ یہاں جو لفظ امسی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ہے، اس نے دلالت کی ہے، گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ ضرب زید اور زید ضارب امسی، اگرچہ یہ دونوں جملے جو ہیں وہ گزرے ہوئے زمانہ میں زید سے ضرب کے صادر ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن جو ضرب زید ہے وہ مختصر ہے، اور جو زید ضارب امسی ہے یہ ضرب زید کی بنسبت طویل ہے، اس کی بنسبت کیا ہے؟ طویل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسری مثال کو دیکھیں، یضرب زید، کیا ہے؟ زید مارتا ہے یا مارے گا۔ تو اس مثال کے اندر جو یضرب فعل ہے، فعل آپ کو پتہ ہے مسند ہی ہوتا ہے، وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ موجودہ زمانہ میں یا آئندہ زمانہ میں جو ضرب ہے وہ زید سے کیا ہے؟ صادر ہے۔ موجودہ زمانہ میں یا آئندہ زمانہ کے اندر جو ضرب ہے، جو مارنا ہے، یہ زید سے کیا ہے؟ صادر ہے۔ اور ٹھیک ہے، اچھا جی، اور یہ چونکہ فعل ہے اس لیے یہ اپنی حیث کا معنی وہی شکل و صورت ہوتا ہے، اس لیے میں حیث کے بعد شکل و صورت کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں سمجھیں کہ حیث پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ حیث کا معنی اور شکل و صورت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اب اس مثال کے اندر جو یضرب زید، یہ جو والی مثال ہے، اس مثال کے اندر جو یضرب ہے یہ اپنی حیث کے ساتھ اپنی شکل و صورت کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ یا آئندہ زمانہ پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، موجودہ اور آئندہ زمانہ پر۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال دیکھیں، زید ضارب الآن او غدا، زید ضارب الآن او غدا، کہ زید جو ہے وہ اب مارتا ہے یا آئندہ زمانہ میں مارے گا، زید اب مارتا ہے اور ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو جملہ ہے زید ضارب الآن او غدا، اس کے اندر بھی جو ضارب ہے وہ موجودہ زمانہ میں یا آئندہ زمانہ میں زید سے فعل ضرب کے صادر ہونے پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ضارب بذات خود اپنی حیث اور شکل و صورت کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا، زمانہ پر جو اس کی دلالت ہے وہ حیث کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو الآن اور غدن کا جو قرینہ ہے، الآن اور غدن کا جو قرینہ ہے، اس قرینہ کی وجہ سے جو ہے یہ موجودہ اور آئندہ زمانہ پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ تو یضرب زید میں یضرب کی دلالت جو زید سے فعل ضرب کے صادر ہونے پر ہے، یہ حیث کے اعتبار سے ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ زید ضارب الآن او غدن سے کیا ہے؟ مختصر ہے، اس سے کیا ہے؟ مختصر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور تمہید کا جو دوسرا مقدمہ ہے، تمہید کا جو دوسرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ تجدد کا معنی ہوتا ہے وقفہ کے ساتھ فعل کا بار بار ہونا، وقفہ کے ساتھ فعل کا بار بار، ٹھیک ہے۔ یضرب زید، زید مارتا ہے، زید مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، زید مارتا ہے، تھوڑی دیر اس نے مار لیا، تھوڑی دیر مار لیا، پھر تھوڑا سا وقفہ کر لیا، پھر مار لیا، تھوڑا سا وقفہ کر لیا، پھر مار لیا، ٹھیک ہے۔ جو یہ کیا ہے؟ تجدد ہے، یہ کیا ہے؟ تجدد ہے، وقفہ کے ساتھ فعل کا بار بار ہونا، وقفہ کے ساتھ فعل کا بار بار ہونا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں تمہیدی مقدمات کے بعد، ان دونوں تمہیدی مقدمات کے بعد ہم نے جو سوال کیا تھا
کہ فعل کو جو ہے وہ مسند کو فعل کب لایا جائے، مسند کو فعل کب لایا جائے، فعل کب لایا جائے گا، اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مسند کو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقہ پر مقید کرنا مقصود ہو اور اسے مفید تجدد بنانا مقصود ہو، جب مسند کو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقہ پر مقید کرنا مقصود ہو اور اسے مفید تجدد بنانا مقصود ہو، تو اس صورت کے اندر جو مسند ہوگا اس کو کیا لایا جائے گا؟ فعل لایا جائے گا۔ اس صورت کے اندر مسند کو فعل لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب مصنف رحمہ اللہ نے اس کی جو مثال ذکر فرمائی ہے، شاعر کا شعر، وہ سماعت فرمائیں۔ مثال مصنف نے جو دی ہے وہ یہ ہے، کیا مثال ہے جی؟ اوکلما واردت عکاز قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسموا۔ ٹھیک ہے، اس مثال کے اندر جو ہے عریفہم سے قبل جو لفظ ہے وہ ہے عکاز۔ کیا ہے؟ عکاز کا لفظ ہے، تو عکاز جو ہے یہ غراب کے وزن پر ہے۔ عکاز کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے فبعث اللہ غرابا یبحث، غراب فعال ہے، تو لفظ جو عکاز ہے یہ بروزن غراب ہے، بروزن غراب ہے، بروزن فعال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عرب کا جو ہے ایک مشہور بازار تھا، یہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا جو ذی قعد کی 1 سے لے کر ذی قعد کی جو 20 تاریخ تک جو ہے وہ لگا کرتا تھا۔ ذی قعد کی 1 سے لے کر ذی قعد کی 20 تاریخ تک یہ منعقد ہوا کرتا تھا، لگا کرتا تھا، اور اس کے اندر جو بہت سارے جو لوگ ہیں، مختلف قبائل جو ہیں وہ عرب کے، وہ جمع ہوا کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فخر کرتے تھے، ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، اور اس بازار کے اندر جو بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے ابھی، اور جو لفظ ہے عریف، لفظ عریف جو ہے یہ قوم کا جو چودھری، لیڈر اور قائد ہوتا ہے، اس کا سردار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ توسم سے بنا ہے، اس سے بنا ہے توسم سے بنا ہے، پہچاننا، دیکھنا۔ ہاں جی، پہچاننا، دیکھنا۔ معنی اس شعر کا یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قبیلہ جو ہے وہ بازار عقاد کے اندر آتا، جب کبھی بھی کوئی قبیلہ بازار عقاب کے اندر آتا تو وہ میری طرف جو ہے وہ اپنے سردار کو، اپنے لیڈر کو بھیجتا، یتوسموا، وہ کیا کرتا؟ بار بار پہچانتا، وہ بار بار پہچانتا، بار بار مجھے دیکھ کر پہچانتا۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کے اندر جو شاعر ہے اس نے اپنی بہادری اور جرت کو بیان کیا ہے، اپنی جرت و بہادری کو بیان فرمایا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا نہیں ہوں، میں اپنے چہرے کو چھپاتا نہیں ہوں۔ بیٹا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو ذی قعد کا مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، جو جنگ تھی، قتال تھا، وہ حرام تھا، اور عرب والے لوگ جو ہیں وہ ان مہینوں کا کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے، ان کے اندر اپنے دشمنوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے،
وہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے. اور دوسرا جو مہینہ ہے وہ ذی قعدہ کا ہے، تیسرا ذوالحجہ کا ہے، اور چوتھا جو ہے محرم شریف ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے اور قرآن پاک میں بھی ہے 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کی دوسری جو آیت کریمہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اور ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو مہینے تھے ان مہینوں کے اندر جو عرب والے تھے، جو لوگ تھے، وہ جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے. اور ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہیں پھر یہ ذی قعدہ جو بازار لگتا تھا، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر بازار عکاظ کے اندر، عکاظ بازار کے اندر جو لوگ جمع ہوا کرتے تھے، تو اس کے اندر لوگ آتے تو تھے، لوگ آتے تو تھے لیکن اپنے چہرے چھپا لیتے تھے، اپنے چہرے چھپا لیتے تھے تاکہ بھائی یہاں پر تو اگرچہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہمارے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے تو ہمیں یہ پہچان لیں گے اور پھر بعد میں ان مہینوں کے گزر جانے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے وہ قتل کریں گے، ماریں گے. اور ٹھیک ہے نا جی، اس وجہ سے اپنے چہروں کو کیا کرتے ہو، ڈھانپ لیتے تھے، چھپا لیتے تھے. لیکن یہ شاعر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب کبھی بھی بازار عکاظ کے اندر کوئی قبیلہ آتا تھا تو میری طرف اپنے سردار اور لیڈر کو بھیجتا جو کیا کرتا، مجھے پہچانتا، بار بار مجھے دیکھتا. یعنی میں جو تھا وہ اپنا چہرہ نہیں چھپاتا تھا، میں اپنا چہرہ نہیں چھپاتا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر یتوسم جو فعل ہے، یتوسم جو فعل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فعل مسند ہی ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ مفید تجدد ہے. یہ کیا ہے؟ مفید تجدد ہے. 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقہ پر جو مسند ہے اس کو مقید کیا گیا ہے اور اسے مفید تجدد بنایا گیا ہے، اسے مفید تجدد بنایا گیا. اور ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا قَوْنُهُ اسمن، وَأَمَّا قَوْنُهُ اسمن کے مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے مسند کا اسم ہونا. مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے مسند کا اسم ہونا. کبھی جو مسند ہے اس کو اسم لایا جاتا ہے، کبھی مسند کو اسم لایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ مسند کو اسم جو ہے وہ کب لایا جائے گا؟ مسند کو اسم کب لایا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مسند کو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقہ پر جو ہے وہ مقید کرنا بھی مقصود نہ ہو اور اسے مفید تجدد بنانا بھی مقصود نہ ہو. جب مسند کو 3 زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقہ پر مقید کرنا بھی مقصود نہ ہو اور اسے مفید تجدد بنانا بھی مقصود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مسند کو کیا لایا جاتا ہے؟ اسم لایا جاتا ہے. اس صورت میں مسند کو اسم جو ہے وہ لایا جاتا ہے. اس کی مثال بھی مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ شاعر کا ایک شعر ہی ذکر فرمایا ہے. وہ شعر جو ہے یوں ہے کہ لا یألف الدرہم المدروب سرتنا لیکن یمر علیہا وہو منطلق. شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ سرتنا، ہماری جو تھیلی ہے، ہماری جو تھیلی ہے یہ درہموں سے محبت نہیں کرتی ہے. ہماری تھیلی درہموں سے محبت نہیں کرتی، ہماری جو تھیلی ہے وہ روپے پیسے سے محبت نہیں کرتی ہے. لیکن یمر علیہا، لیکن وہ جو درہم ہیں، وہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ تھیلی کے اوپر سے گزر جاتا ہے. وَهُوَ مُنْطَلِقٌ، دراں حالے کہ وہ چلنے والا ہے، دراں حالے کہ وہ چلنے والا ہے.
پیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو آ کر رکتے نہیں ہیں، ادھر سے اگر آئیں تو ادھر ان کو لگا دیا جاتا ہے، ادھر اگر آتے ہیں تو ادھر ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ ہم پیسے سے محبت نہیں کرتے، پیسے کو سنبھال کر گن گن کر نہیں رکھتے ہیں، ادھر پیسے آتے ہیں تو ادھر ہم ان کو خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس مثال کے اندر جو واہوا منطلقن ہے، واہوا منطلقن ہے، تو ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور منطلقن جو ہے یہ کیا ہے، اس کی خبر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو منطلقن جو مسند تھا اس کو اسم لایا گیا ہے، اس کو کیا لایا گیا ہے، اسم لایا گیا ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی یہاں پر جو مسند ہے اس کو 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ کے ساتھ اختصار کے طریقے پر مقید کرنا بھی مقصود نہیں ہے اور اسے مفید تجدد بنانا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ دوام اور ثبوت مقصود ہے۔ یہاں پر کیا ہے، دوام و ثبوت مقصود ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیا ہیں، چلتے رہتے ہیں، پیسے چلتے رہتے ہیں، وہ آ کر ٹھہرتے نہیں ہیں، آ کر ٹھہرتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ بہرحال آپ یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے کہ مسند کے احوال میں سے ایک حال جو ہے اس کو جو ہے وہ فعل لانا ہے، اس کو، اور مسند کے احوال میں سے ایک حال اس کو اسم لانا ہے، اس کو کیا ہے، اسم لانا ہے۔ اس کو فعل کب لایا جائے گا اور اسم کب لایا جائے گا، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے کیا کریں، یاد کریں۔ اگر کوئی مزید بات سمجھنے والی ہوئی تو سمجھ سکتے ہیں آپ۔